السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دورہ قرآن میں پارہ نمبر 27 کو دیکھیں گے۔ دورہ قرآن 2024 اور پارہ نمبر 27 سورہ الذاریات چل رہی ہے ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ہائی لائٹ کریں قوم مجرمین کو۔ کسی بھی قوم کے لیے جب سزا کا لفظ آیا تو مجرم کا لفظ صرف قوم لوط کے لیے آیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ مجرم قوم تھی۔ جب کبھی آج ہومو سیکشوالٹی پہ بات ہو، جب کبھی آج قوم عمل لوط پہ بات ہو، تو ہمیں اس لفظ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ مجرموں والا کام ہے، یہ جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں آج کل لیگل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کافروں کی بہت بڑی سازش ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اس چیز سے بچانا ہے کہ یہ مجرم، یہ غلط ہے، جرم ہے یہ کہ آپ فطری تقاضوں کو چھوڑ کر اور غلط کاموں میں پڑ جائیں، تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں۔ ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے۔ حضرت ابراہیم یا کس سے جب مل کے وہ آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، لوط علیہ السلام نے دعا یہی کی تھی کہ یہ اب سننے والے نہیں ہیں، اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بار بار سمجھایا تو وہ سمجھے نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب میں انہیں سزا دی اور ان کی طرف نشان زدہ کنکر بھیجے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کنکر ایسے ہوتے کہ سر سے آتے اور شرمگاہ سے نکل جاتے، کیونکہ سروں سے ہی یہ فطور شروع ہوتا اور شرمگاہ تک اس کی حد جاری ہو جاتی، اور یہ یہاں تک پہنچ جاتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سزا بھی پھر اسی طرح دی۔ بس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قوم لوط میں صرف لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں بچیں، کوئی ایسا نہیں تھا جو وہاں پر بچتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، حضرت لوط علیہ السلام اور کچھ ان پر ایمان لانے والے، کل 13 آدمی تھے۔ ان میں لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں تھی، بلکہ وہ قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں، ایک کامل علامت چھوڑی۔ کامل علامت کیسے چھوڑی؟ کہ ان کے آثار، ان کی ہلاک شدہ بستیوں کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ بھی تنبیہ ہے ہماری طرف سے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا، بس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، وہ تھا ہی ملامت کے قابل۔ اسی طرح عادیوں کو بھی ہم نے ہماری طرف سے تنبیہ کی، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، ایسی ہوا جس نے انہیں اکھاڑ کر رکھ دیا، وہ جس چیز پر گرتی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی۔ قوم عاد پر ایسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہوا بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، جس پر انہیں ان کے دیکھتے ہی دیکھتے کڑاکے نے ہلاک کر دیا، بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہی بدلہ لے سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں اپنی بہت ساری مخلوقات کا ذکر کیا جن کے ذریعے اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا، کہیں ہوا بھیج کر، کہیں بادل بھیج کر، کہیں آندھی بھیج کر، کہیں کنکر بھیج کر، کہیں چیخ بھیج کر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ مدبر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ بنانے والا ہے، اور اس کے حکم کے آگے کسی کی مجال نہیں کہ وہ آگے سے جواب دے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اس سے پہلے حال ہو چکا کہ وہ بھی بڑے ہی نافرمان تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔
اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا، بس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ آپ دیکھیے آسمان کتنا گشادہ ہے، اسی طرح زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی کتنی ہی نشانیاں ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بس تم اللہ کی طرف دوڑ لگا دو۔ یہ اس کو ہائی لائٹ کریں، بہت اہم آیت ہے، ہمارے لیے بہت اہم پیغام ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو۔ کیوں؟ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ ہمیں اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے، ہمیں اللہ کے علاوہ کچھ نہ سوجے، ہر حکم اللہ کے حکم کے مطابق، ہر کام اس کی رضا کے مطابق، جہاں نیکی کا پتہ لگے بھاگ بھاگ کر نیکیاں کریں۔ فاستبقوا الخیرات، سابقون الاولون بنے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم ڈھیلی ڈھالیاں نیکیاں پسند کرتے ہیں۔ اچھا دے دیں، پوچھیں آپ کو کام کر سکتے ہیں، کوئی بندہ کو کام کرنے کے لیے مدد کرے گا، ہاں جی کچھ ہوا تو ضرور بتائیے گا، اور جب کام کا وقت آتا ہے تو پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو پیغام دے رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ کی طرف بھاگ دوڑ لگا دو، اللہ کی طرف دوڑ دوڑ کر اللہ کے کام کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی دوست ہے، آپ کی کوئی بہن ہے، آپ کی کوئی رشتہ دار ہے، اور وہ آپ کو زبان سے بار بار کہتی ہے اچھا کوئی کام ہوا بتانا، کوئی مسئلہ ہوا بتانا، کوئی پریشانی ہوئی بتانا، اچھا کوئی کام ہوا بتانا۔ فرض کریں آپ کے گھر کسی کی شادی آ گئی، آپ اسے کہتی ہیں کہ آنا ذرا 4-5 دن، ہفتہ آنا کام کروانا، اور وہ کسی ایک دن کام کے لیے نہیں آتی، اور جس دن کھانے کا فنکشن ہوتا ہے تو وہ بچوں سمیت پہنچ جائے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار بار ایک ہی پیغام دے رہے ہیں، اللہ کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے خالص نیت کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آنا ہے اپنے فائدے کے لیے، اس میں صرف ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے سرکش ہیں، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ کوئی مانتا ہے اس کی مرضی، کوئی نہیں مانتا اس کی مرضی۔ ہمارا کام ہے نصیحت کریں اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو فائدہ دے گی۔ اگر اس قرآن سے ہم نصیحت حاصل کر لیں تو یقیناً ہم خوش قسمت ہیں، اور اگر پورا قرآن پڑھ کے بھی ہم نصیحت حاصل نہ کریں پھر ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اگلا پیغام ہمارے لیے، آپ کے اور میرے لیے اسپیشلی، آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد حیات بتا دیا، آپ کے اور میرے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ پیدا ہوں گے اور ہم بڑی سے بڑی ڈگری لیں گے، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، اور اس کے بعد بچے پیدا کرے گا اور گھر بنائے گا اور پھر پوتے پوتیاں دیکھے گا، ان کی بہاریں دیکھے گا اور مر جائے گا۔ نہیں سوری، اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کو کچھ دے سکتا ہے؟ اللہ کے پاس تو خزانوں ہیں، دنیا آخرت کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ بس خرابی ہے انکار کرنے والوں کے لیے اس دن کی جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے عذاب آ جائے گا اور اس دن پھر کوئی کچھ نہ کر پائے گا۔ سورہ الطور مکی سورہ ہے، اس میں 49 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ طور کہتے ہیں اس پہاڑ کو جو سبزے والا ہو، بلند ہو، اور یہ وہی پہاڑ ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور آباد گھر کی۔ آباد گھر کون سا ہے؟ بیت المعمور، 7ویں آسمان پر، بے عین اس کے اوپر جو ہمارا خانہ کعبہ ہے نا اس کے عین اوپر بیت المعمور ہے، اور یہ وہ گھر ہے جہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، اور جو 70,000 ایک دفعہ آتے ہیں نا وہ پھر دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی، اتنی تعداد میں فرشتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اور اونچی چھت کی یعنی آسمان کی، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی،
جو سمندر آپ دیکھیں نا زیر زمین ہے، ہم جب زمین کے نیچے جاتے ہیں اوپر پانی ہے اور نیچے لاوا ہے، اور پھر بے شک آپ کے رب کا عذاب تو ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، اس دن چھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کون ہے وہ جو اپنی بیہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں؟ کون سی بیہودہ گوئی؟ الذین هم فی خوض یلعبون، بیہودہ گوئی میں اچھل کود، ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کا کوئی مطلب نہیں، ہر وہ کام جو باطل اور جو ہے وہ کفر پر مبنی ہے۔ اللہ کہہ رہے اس دن ان کے لیے خرابی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پر رمضان کا اور قرآن کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ پورا رمضان گزر جاتا ہے اور گناہ کرنے والے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، پورا رمضان گزر جاتا ہے اور چوریاں کرنے والے چوریاں کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اتنا خوبصورت مہینہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت مہینہ رحمت کے طور پہ بھیجا، اگر ہم آج بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو پھر ہم بدقسمت ہیں۔ جس دن وہ دھکے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہی ہے وہ آتش دوزخ جسے تم جھوٹا بتاتے تھے۔ اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں، اس پر خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا۔ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ برابر بچھے ہوئے تختے ہوں گے جو شاندار تکیے لگے ہوں گے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچائیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں اور جنتیوں کے لیے دونوں کیٹیگریز بنا دیں۔ جہنمیوں کو جہاں جسمانی عذاب ہوگا وہاں نفسیاتی عذاب بھی ہوگا۔ پوچھا جائے گا بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے اب یہ جادو ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب جھوٹ تھا؟ تم اسے جھوٹ کہتے تھے؟ بتاؤ ذرا۔ اور جنتیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین نعمتیں دیں گے، اور ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ بہترین پارٹنر بھی۔ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، عورتوں کو اپنے خاوند ملیں گے جو خوبصورت ہوں گے، اور وہ انجوائے کریں گے وہاں۔ اس کے بعد جو ہمارے لیے پیغام آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو ماں باپ ہوں گے ان کے ساتھ ان کی اولادوں کے درجے برابر ہوں گے۔ دعا پڑھیں ایک دفعہ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے شوہروں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ہوگا کیا کہ قیامت کے دن جنت میں جن کے ماں باپ اپنے اخلاص اور تقوی کے مقابلے میں اپنے عمل اور کردار کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ایماندار اولاد کے درجے بھی بلند کر دے گا اور انہیں ان کے والدین کے ساتھ ملا دے گا۔ اسی طرح جو درجوں میں کم ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ساتھ ملا دے گا۔ کیوں؟ تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کم درجے والوں کو اونچے درجوں والوں کے ساتھ ملا دے گا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص احسان ہے۔ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں اپنی اولاد کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں اگر فلاں بچہ بھی ساتھ ہوتا وہ زیادہ انجوائے کرتا، اچھا فلاں بھی ہوتا تو مطلب ہمیں اوروں کی کمی محسوس ہوتی ہے نا کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہم زیادہ انجوائے کرتے۔ قیامت میں بھی ایسا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے درجات بلند کریں گے، اور درجات کی بلندی کے لیے اولاد کا حصہ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق اگر اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا یا استغفار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور جب کسی شخص کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے اس کی وجہ پوچھتا ہے، اس سے سبب پوچھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی، اس وجہ سے تیرے درجے بلند ہوئے۔ اور اسی طرح نیک اولاد کا ہونا ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کی طرف سے ٹھنڈک عطا فرمائے۔ ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے، خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام کی چھینا جھپٹی کریں گے، جس شراب کے سرور میں کوئی بےہودگی نہ ہوگی اور نہ ہی گناہ، یعنی ایک دوسرے سے فن کر رہے ہوں گے، ہنسی مذاق میں پی رہے ہوں گے، اور یہ ویسی شراب ہوگی جو بےہودہ نہیں ہوگی، جس سے اب دیکھیں جب دنیا میں ہم شراب کی بات کرتے ہیں تو وہ عقل کو سلب کر دیتی ہے، آخرت کی شراب ایسی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو بھی شخص نشہ ور پیے گا کوئی چیز تو
اللہ تعالیٰ اس کو جہنمیوں کا پسینہ پلائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے یہ کہ جس شخص نے دنیا میں نشاور چیز پی اللہ اسے جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا، لیکن جو شخص دنیا میں اپنی خواہشات کو مار دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑے گا، تو اللہ قیامت کے دن اس کی ساری خواہشیں پوری کرے گا، اور ان کے ارد گرد ان کے 9 عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے، یعنی خوبصورت غلام، خوبصورت بچے ہوں گے جو سروسز دے رہے ہوں گے۔ بس اللہ سبحانہ، اور وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، یعنی دنیا ہم نے ڈر کر گزاری، اللہ کے خوف میں گزاری تو اللہ نے اجر دے دیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر بڑا ہی احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی بچا لے۔ ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوانے۔ کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم اس پر زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں، یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ یعنی ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ دنیا ایک دن ختم ہوگی؟ یعنی کیوں نہیں یہ بات سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جو بنائی ہے تو وہ حساب کتاب بھی لے گا؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن کو خود گھڑ لیا، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے؟ اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات لے آئیں۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے کے خود بخود پیدا ہو گئے، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ آپ سوچئے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے ایسا کیا؟ نہیں کیا تو کون کر سکتا ہے؟ ایک انسان جو کہ ایک گندے لوتھڑے سے پیدا ہوا، ایک گندے قطرے سے پیدا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا خود ہی ہو گیا؟ کیا کوئی ایسا نہیں جو اس کو تخلیق کرنے والا ہو؟ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں؟ یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا یہ ان خزانوں کے داروغہ ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں سب لڑکے، یعنی کہ خود تو تم لڑکیاں ہوتی ہیں تو ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہو، اور اللہ کے لیے تم یہ سب پسند کرتے ہو؟ کیا ان سے کوئی تم اجرت طلب کرتے ہو کہ یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں عقل سے کام لو، سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ تو یقین کر لیں کہ فریب خوردہ تو کافر ہی ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان سے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں کہ یہ تہ بتہ بادل ہے، مطلب یہ پھر بھی کفر سے باز نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے حد ہے ان کے کفر کی، یہ کسی حالت میں نہیں مانیں گے، تو انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس دن یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لو، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ صبح کو جب تم اٹھو اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کرو، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھو، اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے اوقات کا بتا دیا کہ صبح، شام، رات اللہ کی پاکی حمد بیان کرنی ہے، خوب خوب تسبیح کرنی ہے، ہر وقت نیکی میں مصروف رہو۔ جب بھی موقع ملے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرو۔ آپ دیکھیے کہ جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اسی طرح جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایک مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں اور اس مجلس کا اختتام آپ اللہ کے ذکر پہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کی مجلس بن جاتی ہے اور وہاں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ کیا دعا ہے ہم روزانہ قرآن کے بعد پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اسی طرح اسکالرز کہتے ہیں کہ جو رات کی تسبیح بات کی گئی تو رات سے مراد یا صبح سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ نوافل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور مافیہ سے بہتر ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان مختلف اوقات میں اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ ہم نے پڑھی سورہ طور،
اس کے بعد ہے سورہ نجم۔ یہ کچھ صورتیں ایسی ہیں نا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پہ دلالت کرتی ہیں، ساری صورتیں سیکوینس میں ہم دیکھیں گے۔ سورہ نجم ہے، پھر آگے قمر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ سورہ نجم مکی سورہ ہے، 62 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ کون سا ستارہ؟ یہاں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ ثریا ستارہ یا زہرہ ستارہ ہے، اور یہ جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے تو تب یہ گرتا ہے، یا پھر شیاطین کو مارنے کے لیے گرایا جاتا ہے۔ کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ ہی ٹیڑھی راہ پر ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہے وہ دیوانے ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے، نبوت سے پہلے کے بھی تو 40 سال اس نے تمہارے درمیان گزارے، تم اسے صادق اور امین کے لقب سے مشہور کیا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ تو کبھی اس زبان سے تو کبھی جھوٹ نکلتا ہی نہیں، اور ایسے شخص کے بارے میں تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اب دیوانہ یا مجنون ہو گیا ہے؟ نہ ہی وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا جو زور آور ہے، اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہاں پر یہ جو آیات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی شان میں، جبرائیل امین کی شان میں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ جو وحی اتاری گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبرائیل امین کے ذریعے اتاری گئی، اور جبرائیل امین وہ ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور جو بھی آپ پر وحی آتی ہے وہ آپ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو وحی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخرج من الا للحق، کہ اس زبان سے کچھ بھی نہیں نکلتا سوائے حق کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سوائے وحی کے کچھ بھی نہیں نکلتا، کچھ بھی نہیں نکلتا۔ لہٰذا ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اس قرآن کی ایک ایک آیت حق ہے، اور پھر جبرائیل امین کے ذریعے آئی وہ قوی اعضاء کے مالک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہی ان کے ذریعے بھیجی گئی، اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر وہ نزدیک ہوا اور اتر آیا، بس 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ بس اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی پہنچائی، دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی ہے وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑھی۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل امین کو 2 دفعہ دیکھنے کا ذکر ہے۔ جبرائیل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا، ایک دفعہ معراج کے موقع پر، اور دوسری دفعہ جب غار حرا سے آپ پہلی وحی لے کر اترے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل امین کو دیکھا تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کے 600 پر تھے۔ کافر کہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نعوذ باللہ انہیں ہیلوسینیشن ہوتی ہے، وہ ایسے ہی اندازے لگاتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام جس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا، اور اصل شکل میں دیکھا۔ اور یہ جو سدرۃ المنتہا ہے یہ ایک بیری کا درخت ہے جو 6 یا 7ویں آسمان پر ہے، اور یہ وہ آخری حد ہے جس سے آگے فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات یہیں سے وصول کرتے ہیں، اس سے آگے جانے کی ان کو بھی اجازت نہیں۔ اور جنت الماوا، اللہ کہہ رہا ہے اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ اسے جنت الماوا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ماوا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا مسکن تھا، اور بعض کہتے ہیں روایات میں اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر تمام روحیں آ کر جمع ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں جس کیفیت کا بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی نورانی مخلوق ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے آگے گئے جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں سے نوازا گیا۔ ہماری نمازیں دی گئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر، اسی طرح سورہ البقرہ کی آخری آیات، اور مسلمانوں کی مغفرت کا وعدہ اس شخص کی مغفرت کا جو شرک نہیں کرے گا، جو مشرک نہیں ہوگا اللہ اسے بخش دیں گے، بشرطے کہ وہ معافی بھی مانگے۔ اور اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی گناہوں کی سزا بھگت کے بالآخر ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔
آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے کچھ بتوں کا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ کیا تم نے لات و عزیٰ کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو بھی؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں؟ یہ تو اب بڑی ہی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کے لیے رکھے، اللہ نے تو ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ ہدایت تو آئی، انہوں نے نہیں مانا۔ علم وہی علم کامیاب ہوتا ہے جس علم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں یہ جہاں اور وہ جہاں۔ یہاں ذرا رکیں، ہماری کتنی خواہشیں ایسی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ دنیا میں ہم جتنی مرضی خواہشیں پوری کر لیں، ہمیں اور سے اور کی خواہش آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم جو خواہش کرتے ہیں ضروری نہیں کہ جو انسان چاہے وہ اسے میسر بھی ہو۔ اللہ نے کہا دونوں جہان میرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ آج اگر کسی کو اس دنیا میں آزماتا ہے تو آخرت میں انشاءاللہ اس کا بہتر بدلہ بھی دے گا۔ اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جس کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے۔ فرشتے بھی شفاعت کریں گے لیکن انہی لوگوں کے لیے جن کو اللہ پسند کرے گا۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ تو آپ ان سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے اور جن کا ارادہ بجز دنیا کی زندگی کے کچھ بھی نہ ہو، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب اس سے بخوبی واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہے کون سیدھے راستے پر ہے، کون غلط راستے پر ہے، کون کتنا غلط ہے اور کون کتنا ٹھیک ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا صلہ اچھا دیں گے، برائیوں کی جزا بھی بری دیں گے۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، نوٹ کریے آیت، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغامات کو بھی۔ آیت نمبر ہے 32 سورہ نجم۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے، جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، بس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مومن وہ لوگ جو کبائر سے بچتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ جو بندہ کبائر سے بچے گا، ٹھیک ہے، تو اگر اس سے چھوٹے موٹے گناہ ہو بھی جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان گناہوں سے درگزر کریں گے۔ لیکن مفسرین یا اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چھوٹے گناہ پر بھی اصرار کریں یا اس پر دوام رکھیں تو وہ بھی کبیرہ گناہ بن جائے گا، کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوڑنے کے بجائے ان پر ہی اکتفا کر لیا اور وہ کرتے ہی چلے گئے، تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا، یعنی جس کا دل نہیں کرتا اللہ کے راستے میں دینے کو؟ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، کہ کوئی شخص دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی۔ ہائی لائٹ کریں اس آیت کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف بتایا جو ہم کریں گے ہمیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب ہم نے سوچنا ہے ہمارے دن رات کیسے گزرتے ہیں، ہماری فکریں کیا ہیں، ہماری کوششیں کیا ہیں۔ ہم دیکھیے زبان سے تو بہت دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہمیں دین اسلام سے بڑی محبت ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے نہ ہمارا دین کے لیے دینے کو دل کرتا ہے، نہ ہمارا قرآن کے لیے پیسہ لگانے کو دل کرتا ہے، اور نہ ہی ہمارا عمل کرنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوشش کیوں نہیں کرتے، انہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جو جیسا کرے گا آخرت میں اسے اس کی محنت کا ویسے ہی اجر ملے گا۔ آپ دیکھیے ایک بندہ جو پوری رات جاگ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر ایک بندہ ساری رات سویا رہتا ہے تو دونوں کو بدلہ ایک جیسا تو نہیں ملے گا نا، دونوں کو بدلہ اسی طریقے سے ملے گا جس طریقے سے اس نے محنت کی ہوگی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچتا ہے سب کچھ، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے،
اور وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیے نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، جن میں سے ایک بھی باقی نہ بچا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو، یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور متفقہ یعنی کہ شہر یا الٹی ہوئی بستیوں کو اسی نے الٹ دیا، پھر اس پر چھا دیا جو چھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا کیا، قوم نوح کا کیا، ہر ایک کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ وہ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کی بستیوں کو ہی الٹ دیا، جن کا آج نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو شعلہ ستارے کی بات ہوئی نا، یہ مشرکین اسے بڑا بابرکت سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ بہار کا ستارہ ہے، پوجا کرتے تھے مشرکین اس کو۔ اللہ نے کہا یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات ہے، اللہ کی مخلوق کے مقابلے میں اگر آپ کسی اور کو ترجیح دیں گے یہ شرک ہے، اور اللہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ نے ساری بستیوں کی مثالیں بیان کی کہ ان بستیوں والوں نے بھی یہی کام کیے تھے، اور پھر ان کے اللہ نے نام و نشان بھی مٹا دیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، بس اے انسان تو اپنے رب کی کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا، تو کس بات کو جھٹلائے گا۔ اللہ نے اپنی اتنی نشانیاں بیان کی، اور اللہ کہہ رہا ہے کس کو جھٹلاؤ گے تم؟ ایک تو نطفے سے پیدا ہوئے، ذرا سا چھوٹا سا تو پانی کا گندا قطرہ تھا جس سے ایک خوبصورت بچہ بن گیا، تو تمہیں کیوں نہیں یہ باتیں سمجھ آتی؟ یہ نبی ڈرانے والے ہیں، پہلے ڈرانے والوں میں سے آنے والی گھڑی قریب آ گئی، اللہ کے سوا اس کا وقت معین پر کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں، بس کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ آج ہماری ایک ایک گزرتی سانس ہمیں زندگی سے دور اور موت کے قریب کر رہی ہے، بٹ ہمیں اس بات کا احساس نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم ہنس رہے ہو اور روتے نہیں، تمہیں آخرت یاد نہیں آتی، بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ آیت سجدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں 27 پارے مکمل ہو گئے، ابھی بھی تمہارا دل نہیں بدلا، ابھی بھی وہی رویہ ہے، کوئی عمل نہیں بدلا، ابھی بھی ویسے کہ ویسے ہی ہو، تو اب تم زندگی کی گھڑیاں گزرتی جا رہی ہیں، سنبھل جاؤ، اور سنبھل جانا بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی اگلی نشانیوں پر دلالت کرنے والی سورہ سورۃ القمر، مکی سورہ ہے، 55 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا جادو ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، منا کی وادی میں پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس طرح ہوا کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف ہو گیا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو انشقاق قمر کا واقعہ تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح معجزات میں سے ایک تھا۔ لیکن مشرکین مکہ نے یہ دیکھ کر بھی جھٹلا دیا، اور انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی جن میں ڈانٹ ڈپٹ ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے اعراض کرو، جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ بارش ہوتی ہے نا، بارش کے بعد ایک دم پروانے لائٹ پہ آ جاتے ہیں، اس طرح قبروں سے نکالے جائیں گے سارے، اور اس طرح ایک دم نکل کر آئیں گے باہر، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے، اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندوں کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتا کر جھڑک دیا، بس اس نے اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما۔ آج آپ اور میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے مقامات پر ہم فلسطین کی حالت دیکھیں تو یہی دعا کریں۔ آج آپ اور میں بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، بٹ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو ہماری دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ دل سے دعا کریں، رب انی مغلوب فانتصر، اے ہمارے رب ہم
مغلوب ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے، آپ اپنی طرف سے غائب سے فرشتے بھیجیے اور ان کی مدد کریے۔ اور پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے نی سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، پس اس کام کے لیے جو مقدور کیا گیا تھا وہ دونوں پانی جمع ہو گئے۔ ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا۔ بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّکِّرٍ، کوئی ہے جو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرے کہ جب اللہ کسی کو تباہ کرنے لگتا ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے تباہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں۔ اور پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِّرٍ، ہمیں اس پوری سورہ میں تکرار مل رہی ہے فَهَلْ مِن مُدَّکِّرٍ کی کہ کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرے۔ لکھیں اپنے لیے اس آیت میں پیغام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، آپ نے اپنے لیے سوال لکھیں کہ میں نے اس قرآن کو سمجھنے کی کتنی کوشش کی۔ قرآن، اللہ تو کہہ رہے قرآن آسان ہے، قرآن پر جو ہے وہ وقت لگاؤ، اور تمہیں بہت آسان یہ قرآن ہے اور سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے، لیکن کوشش کرو گے تو سمجھ آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کا ترجمہ یاد کرنا کتنا آسان ہے؟ قرآن پاک میں کتنے ایسے الفاظ ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں اور ان کی ریپیٹیشن ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن آسان ہے۔ قرآن پاک میں صرف اگر ایک لفظ ہم دیکھیں ہاذا، یہ پورے قرآن میں 317 دفعہ آیا ہے، ایک لفظ۔ اسی طرح اگر ہاذا کی جگہ ہاذہی ہو تو یہ پورے قرآن میں 46 ٹائم تو یہی آ گیا۔ اگر آپ بات کریں لفظ ذالک، ذالک پورے قرآن میں 520 دفعہ آیا، یہ سارے اس میں اشارہ ہیں۔ آپ اگر قرآن پاک کی ڈیپتھ سٹڈی میں ہم جب جاتے ہیں نا، قرآن پاک پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے پورے قرآن میں 20,000 الفاظ ایسے ہیں جو بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ ہے، بار بار یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم ایک لفظ یاد کرنے، فرض کریں آپ نے ذالک یاد کر لیا، ٹھیک ہے، اور وہ پورے قرآن میں 520 دفعہ آیا، تو جہاں جہاں ذالک آئے گا آپ کو اس لفظ کا ترجمہ آتا ہوگا۔ اسی طرح اولئک 204 دفعہ آیا پورے قرآن پاک میں۔ اگر ہم تھوڑا سا وقت اس قرآن کو دیں اور اس قرآن کے ترجمے کو دیں تو بہت کم الفاظ ایسے ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا پڑے گا۔ جو الفاظ ایک دفعہ ہمیں یاد ہو جاتے ہیں وہ بار بار آتے ہیں، اور قرآن اللہ نے کہا سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ترجمہ سیکھنا چاہے تو آج کل تو بہت زیادہ پلیٹ فارمز ہیں، اور سب سے آسان جو مجھے لگتا ہے وہ قرآن اردو تحریک ڈاکٹر علی عمران ہے، ان کا ہے طریقہ کار، اور بہت آسان طریقے سے بہت اچھے انداز میں وہ سکھاتے ہیں کہ کیسے آپ قرآن کے ترجمے کو بہت آسان انداز میں سیکھ سکتے ہیں، ریپیٹیشن الفاظ کی کہاں کہاں ہے، کیسے کیسے ہے۔ اگر کوئی سیکھنا چاہے اور ان کے پلیٹ فارم کے تھرو سیکھنا چاہے تو بھی ہم سے رابطہ کرے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کا بھی ڈیٹیل دے دوں گی۔ اور ہمارا اپنا ایک کورس چلتا ہے جس میں ہم ترجمہ القرآن سکھاتے ہیں، ڈیلی ایک آیت کا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ سکھایا جاتا ہے۔ قرآن کا جب تک ہم ترجمہ نہیں پڑھیں گے نا، قرآن کو ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہمیں اللہ کی باتوں کی، اللہ کے پیغامات کی، اللہ کے کلام کی سمجھ نہیں آئے گی۔ عربک ہے، آسان ہے، بس ہمارے لیے اسے وقت دینا ہوگا، تھوڑا سا ہم وقت دیں گے تو انشاءاللہ چیزیں بہت جلد سمجھ آ جائیں گی۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو ہم قرآن کریم کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی عربی گرامر کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی بلاغت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ وہ واحد کتاب اتاری جو انسان کو لفظ بہ لفظ یاد کرائی جاتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی کتاب کو بھی دیکھیں، یاد کریں نا تو اس کو یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن پاک کو بہت اچھے طریقے سے یاد کیا جا سکتا ہے اور غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ کتنے حافظ قرآن ہیں جو بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہے کوئی کسی کے پاس وقت ہے جو اس قرآن پر لگائے اور اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا بھیجی اور ایک منحوس دن میں بھیجی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی، گو کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بڑا گھمنڈ تھا نا انہیں اپنی طاقت پر اور اپنی قوت پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی پھر اٹھا کر پھینکا۔ بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ دیکھیں پھر ریپیٹ میں آ رہی ہے آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِّرٍ۔
بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم سمود نے بھی ڈرانے والا کو جھٹلایا اور کہنے لگے کیا ہمیں میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگیں تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ یہ تو جھوٹا اور شیخی خور ہے۔ کیا کہتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم پر وحی آنی چاہیے تھی، اس پر کیوں آ گئی؟ اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا۔ بے شک ہم نے ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجی، اور پس اے صالح تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔ ہاں، انہیں خبر کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اونٹنی معجزے کے طور پر نکالی تو باری رکھ دی کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن قوم۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کی گوچیں کاٹ ڈالیں، یعنی کہ تلوار سے اونٹنی کو پکڑا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور پھر اسے ذبح کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا تھا اور وہ گناہ کر بیٹھے جس سے منع کیا گیا تھا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ گناہ ہوتا کچھ لوگوں نے دیکھا، مطلب ایک نے گناہ کیا اور باقیوں نے دیکھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وجہ سے کہ باقی خاموش رہے سب کو تباہ کر دیا۔ پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پس ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل ختم کر دیا، اجاڑ کر رکھ دیا، ایسے جیسے کوئی خشک کھیتی، ایسی کھیتی جسے مسلسل چور کر دیا گیا ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، بس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے۔ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے لوط کے گھر والوں کے انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی۔ اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، جو شکر کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا اور ان کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا، پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو، اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا۔ بس میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے تمام ہماری نشانیاں جھٹلائیں، بس ہم نے انہیں بڑے غالب کبھی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ اے قریشیو، اب ساروں کی مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ اہل قریش کو مخاطب کر رہے ہیں، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں؟ یعنی تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ اگر کفر کی وجہ سے ہلاک کیے گئے تو کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے؟ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں، ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے، اور قیامت تو بڑی ہی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ بے شک گناہگار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ سقر جو ہے نا، یہ جہنم کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ انہیں کہا جائے گا کہ ذرا اب مزہ چکھو آگ کا، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے سے پیدا کیا، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے انسان ختم، اور ہم نے تم جیسے بہتوں کو ہلاک کر دیا۔ بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اعمال سارے، اقوال سارے، افعال سارے، چھوٹے ہوں یا بڑے، حقیر ہوں یا جلیل ہوں، سارے کے سارے لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ جو قدرت والا بادشاہ ایسا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اور جو عمل کرنے والوں اور ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے بہت سی مہمان نوازیاں تیار کر کے بیٹھا ہے۔
سورہ شروع ہو رہی ہے الرحمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت پیارا نام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے ناموں میں سے یہ نام پسند ہے کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر بھاری ہے۔ مدنی سورہ ہے، 78 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا اور اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور ماہتاب مقرر حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کے آغاز میں ہی بتا دیا، اللہ تعالیٰ کا بہترین نام ہے رحمان، اللہ تعالیٰ کا بہترین کلام ہے قرآن، اور اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے انسان، اور ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی بہترین صلاحیت ہے کلام، انسان کا بولنا۔ انسان کی دماغ کا بہترین حصہ، انسان کی زندگی کا بہترین حصہ جسم کا کیا ہے؟ دماغ، اور اس میں بہترین صلاحیت بولنا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو وہ ہمارے علم پر دلالت کرتا ہے کہ ہمارے پاس علم کیسا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ اللہ نے پیدا بھی کیا اور پھر نعمتیں گنواتے ہوئے سب سے پہلی نعمت کیا؟ اللہ نے قرآن سکھا دیا، اللہ نے بولنا سکھا دیا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بولنے کی نعمت سے محروم رکھتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ آپ دیکھیں جانور ہیں، جانور بالکل نہیں بولتے، وہ کیسے بولتے ہیں؟ ان کی بولیاں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت انداز بیاں دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بھی دیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسی زبان سے یاد رکھیں، علم سیکھیں۔ علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی انسان کی طرف سے یہ کلام ہے، اللہ نے ڈائریکٹ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کے ذریعے ان کے قلب مبارک پر قرآن اتارا، علم سکھایا، اور ہمیں بھی اس علم کو ہی سیکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترازو کی بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انصاف زمین میں رکھ دیا ہے، اور انصاف کا ہی حکم دیا ہے تمام لوگوں کو کہ انصاف کے ساتھ صحیح سے تولا جائے، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھائی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت اور بھس والے اناج والے درخت اور خوشبودار پھول۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی درختوں کی اقسام بتا دیں۔ آپ دیکھیے آم الگ طرح کے ہیں، انار الگ طرح کے ہیں، ناریل الگ طرح کا ہے، کھجور الگ طرح کی ہے، گندم الگ طرح کی ہے۔ اس طرح پھولوں کو آپ دیکھیں تو سورج مکھی الگ خوشبو اور کلر ہے، گلاب کا الگ ہے، چمیلی کا الگ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو سب کو اور پھر بتاؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا کے پوچھ رہے ہیں، اور یہ تکرار پوری صورت میں 31 دفعہ آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل اپنے احسانات جتا کر بتا رہے ہیں کہ بتاؤ ذرا میں نے تمہیں یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، پھر تمہیں میری یاد کیوں نہیں آتی؟ پھر تم میرے فرما بردار کیوں نہیں بنتے؟ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ بس تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں بطور جنس آدم علیہ السلام کو یعنی انسان کو مٹی سے بنانے کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی۔ اس کے بعد نسل انسانی چلی، آدم علیہ السلام کی بائیں پستی سے اماں حوا کو پیدا کیا، اور تمام کی تمام دونوں سے پھر آگے نسلیں پیدا کی۔ اسی طرح شیطان کی جب بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کی پیدائش کی بات کی کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا، لہٰذا تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور پھر وہ رب ہے جو دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا رب ہے، تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ وہ اس سے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 دریا اکٹھے رکھے اور دونوں کا رنگ الگ۔ ہم جب دیکھنے جاتے ہیں دونوں کے رنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کے پانی کو میٹھا رکھا اور ایک کو کھارا، دونوں کا رنگ الگ ہے اور دونوں کا رنگ ایک دوسرے سے ملتا بھی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، یعنی دونوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیپیاں ویسے ہی بھری ہیں اور موتی ویسے ہی ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز
جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند ہو کر چلتے ہیں۔ بس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات جو عزت اور جلال والی ہے بس وہی باقی رہے گی۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمان و زمین والے اسی سے مدد مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جتنے مانگنے پر جو بھی دینا چاہے وہ قادر ہے اور وہ دیتا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری کی ساری مخلوق کو اٹھایا جائے گا، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نہ انسان تقدیر سے بھاگ سکتا ہے، نہ انسان اپنی قضا سے بھاگ سکتا ہے۔ جب پیدا ہونے کا وقت اللہ نے طے کیا، موت کا وقت اللہ نے طے کیا، تو ہم میں سے کون ہے جو الگ الگ کے اختیارات کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا۔ یہ قیامت کے منظر کی بات ہوگی کہ قیامت کے دن تم پر شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اکٹھا کرنے لگیں گے پھر کوئی کچھ نہ کر پائے گا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرستش نہ کی جائے گی، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی کہ گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ریکارڈ تو سارا آلریڈی موجود ہوگا، فرشتوں کے پاس رجسٹر موجود ہوں گے، انسانی اعضاء خود گواہیاں دیں گے، لہٰذا انسان سے اس دن نہیں پوچھا جائے گا بلکہ اس کے سامنے گواہ لائے جائیں گے۔ گناہ گار صرف حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ فرشتے گناہ گاروں کی پیشانیاں اور قدموں کو ملا کر پکڑیں گے اور پھر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا سمجھتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان وہ چکر کھائیں گے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے اب یہ نوٹ کریے گا بات، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، دو جنتیں ہیں۔ یہاں جنتان کا لفظ آیا، دو جنتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے کہ دو باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کا ہوگا، اسی طرح دو باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب سونے کا ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو سونے کے باغ ہیں وہ مومنین یعنی مقربین کے لیے ہوں گے، اور جو چاندی کے باغ ہیں وہ عام مومنین یعنی اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے۔ آگے جا کے ہم اس کو بھی پڑھیں گے، اصحاب الیمین کو بھی اور مقربین یا سابقون الاولون کو بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ دیکھیے ہر چیز دو 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 دو۔ اور پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دویز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی اور نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی جن اور انسان نے ہاتھ لگایا، بس اپنے پالنے والے کی تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہوں گی مثل یاقوت اور مونگے کے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جو حوروں کی خصوصیات بیان کی گئیں ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو حوریں ہوں گی یا جو عورت ہوگی جنت میں،
ایک حوریں اگر ملیں گی کسی شخص کو تو ان کی سردار تو بیوی ہوگی اس بندے کی اگر وہ نیک ہوتی ہے۔ اگر جنتی عورت کو جس نے دنیا کی وجہ سے دنیا میں رہ کر اللہ کی فرما برداری کر کے جنت کمائی ہوگی، وہ حوروں کے مقابلے میں ایسی ہوگی جیسے کپڑے کے اوپر لائننگ لگی ہوتی ہے نا، اس حساب سے۔ اور اللہ تعالیٰ حسن و جمال کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا یعنی گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل عرض کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا۔ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے تم نے زندگی میں نیکیاں کر کے احسان کیا، میری اطاعت کر کے احسان کیا، لہٰذا اب تمہیں جنتیں ملیں گی۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس کے سوا 2 جنتیں اور بھی ہیں۔ آپ دیکھیے نعمتوں پہ نعمتوں کی خوشخبریاں، نہ ختم ہونے والی نعمتیں، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے جو دونوں گہری سب سیاہی مائل ہیں۔ بتاؤ اب تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے 2 ابلنے والے چشمے ہیں، چشمے بھی 2 ہو گئے، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تم تکذیب کرو گے؟ اس میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔ بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، ان کا عرض تقریباً 60 میل ہوگا، اور اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے، مومن بس اس میں گھومتا پھرے گا۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان اتنی خوبصورت نعمتوں کا ذکر کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک ایسا بازار بھی ہوگا جہاں جیسا چاہیں گے آپ چہرہ بھی لگوا لیں گے، آپ کو جو چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ ان کو ہاتھ نہیں لگایا نہ کسی جن نے نہ انسان نے اس سے پہلے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں لفظ آیا متکین علی رفرفن۔ رفرف کہتے ہیں ایسی قالین کو جو بہت عمدہ قسم کی ہو، بہت نفیس قسم کی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیے۔ آگے ہے نا واب کری حسان، تو اب کری کا لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کے لیے استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کوئی عبقری ایسا نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو۔ مطلب یہ کہ جنتی ایسے تختوں پر ہوں گے جس پر سبز رنگ کی مسندیں ہوں گی، غالیچے ہوں گے اور اعلیٰ قسم کا نقش و نگار بچھا ہوگا۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام تو بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 31 دفعہ اس پوری سورہ میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تقریر کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی نعمتیں گنوائیں اور پھر بتایا کہ کیوں نہیں تمہیں ان نعمتوں کا احساس ہوتا۔ یہ نعمتیں یاد دہانی کے لیے ہیں کہ جس اللہ نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ پیدا کیا، اگر تم اس کے مطیع فرما بردار بنو گے تو آخرت میں تمہارے لیے بہت اجر ہے، لیکن اگر تم نے اس کی نافرمانی کی تو پھر ان میں سے کوئی نعمت ہاتھ نہیں آنے والی بلکہ سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے پیارے رب کی یہ ساری کی ساری نعمتیں پانے کے لیے جستجو کرنے والا بنائے۔ ہم آج دنیا میں کوشش کریں گے، آخرت میں ہمیں رزلٹ ملے گا۔ اسی طرح جیسے ایک بچہ محنت کرتا ہے اور سال بعد اسے اپنے نتیجے کی توقع ہوتی ہے، ہم بھی محنت کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ جنت دیں گے۔ جنت کی اٹریکشن ہمیں کیوں نہیں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ آج ہم کیوں نہیں جنت کے بارے میں اس طرح سوچتے؟ کیونکہ ہمارے دل دنیا میں لگ گئے ہیں۔ ہم دنیا کو سوچ کر ہمیں آخرت میں اتنی اٹریکشن نہیں رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بارے میں فرمایا تھا
صحابہ سے کہ تم خاموش رہتے ہو، تم سے اچھے تو جنات ہیں، کہ جب جب آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ جواب میں کہتے ہیں لا بِشَيْءٍ مِّن نعمك ربنا نکذب فلک الحمد، وہ اس کے جواب دیتے تھے اور وہ جواب میں نعمتوں کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں جہاں نعمتوں کا تذکرہ آتا یہ پڑھنا پسند کرتے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، بس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ لیکن اگر نماز ہے تو نماز کے دوران اسے نہیں پڑھنا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورۃ الواقعہ، مکی سورہ ہے، 96 آیات ہے اور 3 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، حافظۃ رافعہ، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمارے رزلٹ ڈے کی ایک جھلکی دکھا رہے ہیں کہ جس دن نتیجہ اناؤنس ہوگا، رزلٹ ڈے ہوگا، اس دن لوگوں کی کیفیات کیا ہوں گی اور نتیجے کے طور پر لوگوں کو ملے گا کیا کیا۔ واقعہ لازمی ہوگی، واقعہ قیامت کا نام ہے، اگر جو لوگ نام نوٹ کر رہے ہیں قیامت کے اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں آپ سوری، تو یہ لازمی ہو کر رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لازمی آئے گی اور قیامت آئے کر ہی رہنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ پست بھی کرے گی اور بلند بھی۔ دنیا میں کوئی انسان اس کو چاہے بلندی ملے، پستی ملے، عزت ملے، ذلیل لوگ کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایک پیغام دے کے بتا رہے ہیں اصل عزت، اصل بلندی قیامت کے دن ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے وہ کہ مومن کی شرافت اس کی شب زندہ داری ہے، شب زندہ داری، اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی کا اظہار ہے، یعنی کہ اگر وہ لوگوں سے بے نیاز ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا میں اس کے ساتھ لوگ کیا معاملہ کرتے ہیں، تو ہمیں آخرت کی عزت کی فکر کرنی ہے۔ جب کہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اڑا دیں گے اور پھر تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ رزلٹ جب آتا ہے نا تو رزلٹ آتے ہوئے کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں، جنہیں ایوارڈ ملتا ہے، جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ کے درجے تک آتے ہیں، انہیں میڈل اور ٹرافیاں دے کر نوازا جاتا ہے، اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ہر بندہ فرسٹ آئے گا تو ایک ہی آئے گا، یہ میکسیمم 2 آ جائیں گے جو بہت محنت کرتے ہیں، اور ان کا کمپٹیشن اتنا سخت ہوتا ہے کہ ایک ایک پوائنٹ سے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ پوزیشن ہولڈرز کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، جو نارمل لوگ ہیں، جو پاسنگ لوگ ہیں، وہ اکثریت میں ہوتے ہیں، گرتے پڑتے 33-35 لے کر پہنچ ہی جاتے ہیں، کئی 31-32 پہ بھی سٹار لگوا کے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح جو فیل ہوتے ہیں ان کی تعداد پاسنگ سے بھی کم ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ ضروری محنت بھی نہیں کی ہوتی جو پیپر میں پاس ہونے کے لیے درکار تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب قیامت آئے گی نا اور تمہارا نتیجہ نکالا جائے گا، اس دن بھی تمہیں 3 جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، 3 جماعتیں ہو جائیں گی، 3 کیٹیگری ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے دائیں ہاتھ والے، بس دائیں ہاتھ والے کیسے ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، یہ ہیں پاسنگ لوگ جو 33-35 لے کے پاس ہو گئے، جن میں سے کسی نے 60 کی پرسنٹیج بھی لی اور کسی نے 80 کی بھی، لیکن یہ پوزیشن ہولڈرز کی کیٹیگری میں نہیں گئے۔ اور بائیں ہاتھ والے فیلیئرز، کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور جو آگے والے ہیں والسابقون السابقون، پوزیشن ہولڈرز آ گئے، آگے والے تو پھر آگے ہی والے ہیں، اولئک المقربون، یہ اللہ مقرب ہوں گے، اللہ کے نزدیکی ہوں گے۔ ہم جب اپنے بچوں کو یا اپنے بچپن کو ذہن میں لاتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا تھا کہ ایک صرف سلیش لینے کے لیے، ایک کلاس کا مونیٹر یا CR GR بننے کے لیے، آج کل کی لڑکیاں لڑکے یا ہم نے اپنے زمانے میں بھی بہت محنت کی ہوتی تھی کہ ایک سلیش لگ جائے تاکہ ہم گھر والوں کو، خاندان کو اور اسکول میں سب کو پتہ ہو کہ جس کو سلیش لگی ہے
یہ یا تو جی آر ہے یا سی آر ہے یا مانیٹر ہے، اس چکر میں کتنے ہی لوگ کتنی محنت کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بات کی نا، یہ مقرب ہوں گے، قریبی لوگ ہوں گے۔ ہم اسکول میں جب مانیٹر ایک ہوتا ہے، ایک سی آر جی آر ہوتا ہے، تو وہ استاد کے بہت قریب ہوتا ہے۔ استاد ہر ضروری بات اس سے شیئر کرتا ہے کہ تم کلاس کو بتا دو۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے بندے بن جائیں اور اللہ کے قریب والے بندے بنیں، تو دنیا میں تھوڑی سی ہمیں سٹرگل زیادہ کرنی ہوگی۔ ہمیں اس ڈھیلی ڈھالی زندگی کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں اس کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا۔ آج ہم کمفرٹ زون کے عادی ہیں، ہم سوتے ہیں تو سوتے ہی چلے جاتے ہیں، کھاتے ہیں تو کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، کسی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارا اٹھنے کو دل نہیں کرتا، کوئی ہمارے پاس آ کے بیٹھ جائے ہمارا اسے اٹھانے کو دل نہیں کرتا۔ ہم کہتے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بیٹھو، اچھا تھوڑی دیر اور، تھوڑی دیر اور ہم سارے کے سارے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ اگر مقرب بننا ہے تو ہمیں محنت زیادہ کرنی ہوگی۔ اللہ ایسے لوگوں کو نعمتوں والی جنتیں دے گا، اور بہت بڑا گروہ تو آگے والوں میں سے ہوگا، یعنی صحابہ، صدیقین، شہداء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا اور پھر اس زمانے کو پا کے اپنی جانیں تک دین کے لیے دیں۔ آج ہمیں کوئی زندگی ہمیں اتنی پیاری ہے، کوئی جان دینے کی بات تو کرے۔ آج ہمارا 2 گھنٹے جا کے دورہ قرآن سننے کو دل نہیں کرتا، آج ہمارا کہیں جا کر 2-3 گھنٹے کا درس سننے کو دل نہیں کرتا۔ ہاں، اگر کہیں کھانا بنا ہے ہم دعا سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اگر کسی مسجد میں افطار کا انتظام ہے پھر ہم فوراً پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کھانے کے بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کی لالچ ہوتی ہے۔ ہم اس دین کی جس دن بھوک لگ گئی نا، جس دن ہماری روح کو اس قرآن کی بھوک لگ گئی اور ہم اس قرآن کی بھوک کے لیے جگہ جگہ پہنچ گئے، بس اس دن ہم مقربین میں شامل ہو جائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ اللہ نے کہا تھوڑے سے ہیں پچھلوں میں سے، یہ جو زمانہ ہے اس میں سے تھوڑے سے لوگ، گنے چنے لوگ، ایسے لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بن دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے، ان کے لیے، ان کی رضا کے لیے دن رات قربان کیا۔ اللہ دعا کریں آپ کو اور مجھے، ہماری اولادوں، ہمارے والدین، اگلے پچھلوں کو اس میں شامل کر دے۔ ہم محنت کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کیٹیگری کو پا سکتے ہیں۔ آپ بچے سے کہتی ہیں نا بیٹا تم نے اتنی پرسنٹیج دی، اگر آپ کا بچہ 80-70 کی پرسنٹیج دیتا ہے، آپ اسے کہتے ہوتے ہیں کہ دیکھو بیٹا تم نے اتنے لیے نا، تم پوزیشن بھی لے سکتے ہو، بس تھوڑی سی محنت اور کرتے تم تو تمہاری پوزیشن آ جاتی۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی تو تمہارے پری سینڈ اپس ہوئے اور ابھی تو تمہارے سینڈ اپس ہیں، تو ابھی تم اینول تک پوزیشن لے سکتے ہو۔ ہمارا یہی انداز ہوتا ہے نا بچے کو سمجھانے والا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ لے سکتے ہو۔ جو 70-80 پلس ہیں وہ مقربون تک بھی پہنچ سکتے ہیں، سابقون الاولون تک بھی پہنچ سکتے ہیں، بس تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی ہوگی، کیونکہ ہمارے دور سے بہت کم لوگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہہ نہیں سکتا کہ میری امت کے اول میں خیر زیادہ ہے یا آخر میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے۔ آج اگر اس فتنے کے دور میں کوئی کلمہ حق کو بلند کرتا ہے، فلسطین میں اگر لوگ جانے دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسے وقت میں جب لوگوں کو گیموں اور کھیلوں سے اور کھانوں سے فرصت نہیں ملتی، ایسے دور میں اگر کوئی کلمہ حق بلند کرتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بارش کی طرح یہ امت ہے، بارش ہوتی ہے نا اس کی طرح یہ امت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی امت بننے والا بنائے کہ ہم اوروں سے زیادہ ہوں اور ہم سابقون الاولون میں شامل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا نصف ہوگے، لیکن ہم ڈھیلے ڈھالے اور درمیانے کمفرٹ زون والے مسلم نہ ہوں، ہم سابقون میں جائیں۔ کیوں؟ ان کو VIP پروٹوکول ملے گا۔ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آمد و رفت کریں گے، آپ خورے اور جگ لے کر، اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ کل میں فتور آئے، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں یہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، نہ وہ وہاں بےہودہ کلام سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آوازیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھا پروٹوکول دے گا، VIP پروٹوکول، ہائی کوالٹیز کی چیزیں ملیں گی، اور یہ سب اس لیے ہوگا کیونکہ انہوں نے دنیا میں محنت کی ہوگی۔ جب کسی اسکول میں کوئی بچہ پوزیشن لیتا ہے تو جو
اس کے لیے پینافلیکس بنتا ہے، ہر سال اسکول والے نیا پینافلیکس بنواتے ہیں، اور اس پہ اسی بچے کی تصویر ہوتی ہے جس نے پوزیشن لی ہوتی ہے، جس نے فرسٹ پوزیشن لی ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی پکچر ہوتی ہے، پھر جو کم نمبرز والے ہوتے ہیں ان کی بھی پکچرز ہوتی ہے، بٹ اس بینر پہ صرف پوزیشن ہولڈرز کی پکچر ہوتی ہے۔ یہی حال ہمارا ہوگا اگر ہم اس کیٹیگری کو پا لیتے ہیں، پھر سونا ہی سونا ہر جگہ، اور خدمتیں ہی خدمتیں ہوں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ایسی میزبانی اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں۔ یہ ذرا اپنے ہسبینڈس کو بتائیے گا کہ یہ حوریں انہیں ملیں گی جو سابقون الاولون تک جائیں گے۔ اگر تو دائنے ہاتھ والے رہے تو پھر اپنی بیویاں ہوں گی، پھر کوئی نہیں حوریں شوریں ملنی۔ اگر خیر سے اس مقام تک ہم پہنچ جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وہاں صرف سلام ہوگا، کوئی فضول بات نہیں، کوئی لغو بات نہیں۔ دنیا میں بھی ایسے ہی کرتے رہے نا، دنیا میں بھی لغویات سے بچے تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی لغو بات نہیں سنائے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں تمام اخلاقی گندگیوں سے انسان کو دور رکھے گا، تمام بےہودگیوں سے دور رکھے گا۔ وہاں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بد زبانی نہیں ہوگی، کوئی غیبت اور چغل خوری نہیں ہوگی، صرف سلام سلام۔ دل بھی صاف ہوگا اور زبانیں بھی صاف ہوں گی۔ اور پھر دائنے ہاتھ والے، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائنے ہاتھ والے، وہ بغیر کانٹوں کے بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے پانیوں اور بکثرت پھلوں، اور جو نہ ختم ہوں اور نہ روک لیے جائیں، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے، اور ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہوگا۔ دیکھ لیں، ہائی لائٹ کر لیں اس آیت کو۔ عام نارمل جنتیوں کے لیے صرف انہی کی بیویاں ہوں گی، بس خوبصورت بنا کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا شوہروں کو دے دیں گے۔ اگر حوریں چاہیے تو انہیں محنت کر کے سابقون میں جانا ہوگا۔ ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا، محبت والیاں، اور ہم عمر، ہر ایک کی عمر حدیث کے مطابق 33 سال ہوگی، سب جوانی میں ہوں گے۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے جمع غفیر ہے اگلوں میں سے، اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے۔ اللہ نے کہا دونوں میں بہت زیادہ لوگ ہوں گے، اور کم سے کم جو ہے ہم اگر کوشش کریں تو ہم اس کیٹیگری میں تو آ ہی سکتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیں، آج ہم اپنے جوتے کپڑے کے پیچھے لگنے کے بجائے قرآن پہ محنت کر لیں، اپنے دین پہ محنت کر لیں، تو کم از کم ہم اس کیٹیگری میں آ جائیں۔ آپ دیکھیے پوزیشن ہولڈرز کون ہوں گے جو 90 پلس لیں گے۔ اگر آپ 90 پلس پہ نہیں آ سکتے، ہم 33 to 7 جو ہے وہ 89 پلس پہ تو آ ہی سکتے ہیں نا۔ ہم اگر کوشش کریں، گرتے پڑتے نمازیں نہیں چھوڑتے، اگر ہم صدقہ زکوٰۃ خیرات جو ہے وہ جو ضروری جو فرائض ہیں وہ بھی ہم ادا کرتے رہیں، تو امید ہے کہ ہم ان میں ہی آ جائیں گے۔ کیونکہ اگر 33 سے نیچے گئے تو پھر کیا ہے، ان کے لیے تو پھر عذاب ہے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے تو پھر کیا ہیں بائیں ہاتھ والے، گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈ ہے اور نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے تھے، اپنا بستر چھوڑ کے کہیں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا تھا، اپنا اے سی چھوڑ کے کہیں بیٹھ کے درس سننے کو دل نہیں کرتا تھا۔ ناز تھے نا، کمفرٹ زون بڑا اچھا لگتا تھا، اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ بڑے نازوں میں پلے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، اللہ کے کفر میں ڈوبے رہے، اور کہتے کیا تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی یا ہڈی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت۔ تو پھر تم اے گمراہو، جھٹلانے والو، البتہ کھانے والے ہو زرکوم کا درخت تھوڑ یعنی کہ، اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتا گرم پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔ پانی کا بھی عذاب ملے گا، کھانے کا بھی عذاب ملے گا، اور پھر قیامت کے دن ان کی یہی مہمانی ہوگی۔ دعا کریں اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسوں میں بالکل شامل نہ کرے کہ جن کے ساتھ یہ سلوک ہونا ہے۔ اور ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا، پھر کیوں تم نہیں سمجھتے؟ فلولا تصدقون، تم باور کیوں نہیں کرتے؟ اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، یہاں سے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز بیاں بدل گیا۔
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم سے سوال کریں گے۔ ہوتا ہے نا جھنجھوڑنے والا انداز، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، تم بات سمجھتے کیوں نہیں؟ دیکھو جیسے ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ بھی کیا، اتنے اچھے اسکول میں ڈالا، اتنے تمہارے خرچے افورڈ کیے، اتنے تمہارے ٹیوشن دی، اور تم پھر بھی نارمل نمبر لائے، تم پھر بھی فیل ہو گئے، تم پھر بھی پاس نہیں ہوئے۔ یہاں اللہ کا یہی انداز ہے، پہلے اللہ نے کیٹیگریز بتائیں، اب اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں، کیوں نہیں تمہیں سمجھ آتی، کیوں نہیں تم سابقون میں جاتے؟ کیا تم انسان بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ہم نے ہی موت کو متعین کیا اور ہم ہی اس سے ہارے ہوئے نہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کریں اور تمہیں نئے سرے سے سالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا، ایک بیچ گزرتا ہے اسکول کا، اگلا آ جاتا ہے، کوئی پاس ہو کوئی فیل ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تمہاری جگہ کسی اور کو پیدا کر دیں گے۔ تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش تو معلوم ہی ہے، پھر تم کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ایک گندے پانی کے قطرے سے ٹپکا کر اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جب تم بڑے ہوئے تو تمہاری عقل ہی ختم نہیں ہوئی۔ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس پانی کو نہ کریں، اس پانی کو تمہارے لیے ہم راحت نہ بنائیں، میٹھا نہ بنائیں تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تمہارے بس میں کیا ہے؟ اور اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو تم آگ سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے نصیحت کا سبب بنایا اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گنوا کے چیزیں اور ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ بس تم اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ فسبح باسم ربک العظیم، بولیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث میں آتا ہے نا کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور یہ میزان پر بہت بھاری ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا سبحان ربی العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بڑی ہی عزت والا ہے جو ایک کتاب محفوظ میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے، بس تم اس کو ایسی بات کو سرسری سمجھ رہے ہو؟ یعنی تمہیں ایسا کیا لگتا ہے کہ تمہیں یہ نارمل سی بات لگتی ہے کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا؟ وہ ایک جو ہے نا قرآن کی فریاد ہم نے بچپن میں پوئم پڑھی تھی جس میں قرآن کی طرف سے یہی گلا تھا، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، لیکن جو کام کرنے تھا وہ کوئی نہیں کیا۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ قرآن کے ساتھ ہم نے یہی معاملہ کیا ہے، ہم نے قرآن کو سیکھنے کے بجائے خالی موقعوں کا رکھ دیا، بس ناظرہ رٹا رٹایا سارے پڑھ لیتے ہیں اور بات ختم، ہم سمجھتے ہیں کافی ہو گیا۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اسے معمولی سمجھ رہے ہو، یہ معمولی کلام نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اس قرآن کے معاملے میں بالکل سیریس ہو جاؤ اور اپنے حصے میں سے یہی لیتے ہو کہ جھوٹ لاتے پھرو، بس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے گی اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ جب مرنے والے کی روح نکل رہی ہوتی ہے نا تو فرشتے بالکل قریب آ جاتے ہیں، بس اگر تم کسی کے زیر فرما نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ۔ اللہ کہہ رہے ذرا ایک دفعہ کسی مرے ہوئے کو جان دے کے دیکھو تم، اور بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت اور غذائیں ہیں، اس کے لیے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے۔ اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں ہوگا تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے، اور پھر لیکن اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو گرم کھولتے پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعی یقینی ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ بس تو اپنے عظیم و شان رب کی تسبیح بیان کر۔
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں رزلٹ بتا دیا کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق جب کوئی بندہ مرتا ہے تو فرشتے اس کا کفن لے کر آتے ہیں۔ اگر ایک بندہ جنتی ہوتا ہے تو فرشتے خوشبودار کفن کے ساتھ آتے ہیں اور اسے آرام سے محبت سے ویلکم کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور انسان کی روح راضی خوشی، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے نا اس نے محنت کی ہوئی ہے، راضی خوشی چل پڑتی ہے۔ ویسے ہی جیسے ہی ڈیٹ شیٹ آتی ہے تو جس بچے نے تیاری کی ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے اس نے تیاری کی ہے، اس کا رزلٹ آئے گا اچھا ہی آئے گا۔ لیکن جس نے تیاری نہیں کی ہوتی وہ پریشان ہی ہوتا ہے، وہ ایک لوگوں سے کہتا پھرتا ہے میں کیا کروں، میری تو تیاری کوئی نہیں، میں کیا کروں، میں فیل ہو جاؤں گا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے اس نے کیا بویا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی سنبھل جاؤ۔ سورہ حدید شروع ہو رہی ہے۔ حدید مدنی سورہ ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ کیا بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بوڑھا خیال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں 2-3 وائٹ بال آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور بہنوں میں یہ حدید بھی شامل تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے مسبحات شروع ہو رہی ہیں، یعنی کہ وہ صورتیں جن کے شروع میں سبحہ کا لفظ آئے گا، جن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہوتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست اور با حکمت ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ دعا پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم وربنا ورب كل شيء منزل التوراة والانجیل والفرقان فالق الحب والنوى اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيتي اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغنينا من الفقر۔ اور قرض کی ادائیگی کے لیے بھی یہ دعا مسنون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا اپنی صاحبزادی کو تعلیم فرمائی تو ہم نے کیا کرنا ہے، جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی تسبیح کی آیات آئیں، جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہمیں نظر آئیں، ہمیں اگر دعا یاد ہو تو ہم ضرور پڑھیں۔ اللہ تو وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے پاس ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ آپ نے زمین میں بیج بوئے اور وہ تناور درخت نکل آئے، اللہ کو پتہ ہے۔ اس تاریکیوں میں بیج سے غلہ اناج کون نکالتا ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اس سے پوشیدہ اور چھپی کوئی چیز نہیں۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ سینوں کے بھیدوں کا بھی پورا علم رکھتا ہے۔ لہٰذا ابھی سے اگر ہم نیتوں کو ٹھیک کر لیں گے تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، بس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں ثواب ملے گا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک دوسرے کا مال تمہارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو دوسرے اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا پی کر فنا کر دیا، دوسرا وہ جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے
وہ سب دوسروں کے حصے میں آئے گا۔ آج ہماری جان نکل جائے، آج یہ سانسوں کی ڈور کٹ جائے تو ہمارا سب کچھ پچھلوں کا ہے، تو تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے بہت مضبوط عہد و پیمان لے چکا۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وما لکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث تو اللہ ہی کی میراث کا مالک تو تنہا اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان کے بہت بڑے درجے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ خبردار ہے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب جنگ کے لیے اعلان کیا گیا وہ سارے گھر کا سامان لے آئے۔ عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے وہ آدھے گھر کا لے آئے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے سوچا جب وہ گھر سے آدھا مال لے کر جا رہے تھے کہ آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے چلا جاؤں گا۔ وہ آدھے گھر کا مال لائے، آگے آ کے دیکھا ابو بکر صدیق پورے گھر کا سامان لے آئے تھے۔ اس دن حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان مومنوں کا اجر بہت زیادہ ہے، اسی لیے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل دے دیا۔ اور کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون ہے جو اچھی طریقے سے قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ اب یہاں دیکھیں ہم اللہ کو قرض حسنہ تو نہیں دے سکتے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کریں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہیں گے کہ میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا حالانکہ میں تمہارے پاس آیا تھا۔ بندہ کہے گا اللہ آپ میرے پاس کیسے آ سکتے ہیں، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ فلاں جو تمہارا بندہ آیا تھا نا وہ میں نے اس کے دل میں ڈالا اور وہ آیا اور تم نے اسے کھانا نہیں دیا، لہٰذا خرچ کرنا سیکھیں۔ اور اللہ کے راستے میں تو جو لگائے گا اور جتنا لگائے گا اللہ اسے اپنے فضل سے بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ قیامت کے دن تم دیکھو گے ایماندار مردوں اور عورتوں کو نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ قیامت کے دن چمکدار چہرے ہوں گے، نور ہی نور ہوگا۔ دعائے نور بھی یاد کر لیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا۔ ہمارے تو گروپس میں الحمدللہ یاد کرائی جاتی ہے، ایسی آیات کو دیکھ کے پھر پڑھا کریں۔ اللہ ہمیں وہ نور دنیا میں بھی قرآن کا نور نصیب کرے، دین کا نور نصیب کرے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس نور کو بڑھا چڑھا کر دے۔ جبکہ اس دن منافق مرد و عورت ایمانداروں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ حاصل کر لیں روشنی۔ جواب دیا جائے گا تم پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ جو منظر بتایا گیا ہے روایات کے مطابق مفسرین کے مطابق اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ پورے صراط پر واقع ہوگا، جب ہر بندے کے پاس اس کی اپنی نیکیوں کی روشنی ہوگی اور سب سے کم روشنی اس شخص کے پاس ہوگی جس کے انگوٹھے میں سے روشنی نکل رہی ہوگی۔ اس دن پھر منافق کہیں گے اپنی روشنی مجھے بھی دو۔ دنیا میں تو انہیں عادت نہیں تھی نا، جو ہے وہ دنیا میں یہی عادت تھی کہ ہم دوسروں کو باتوں میں چا چپا میں اکٹھا کر لیں اور ان کی باتوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ آخرت میں بھی وہ یہی کریں گے، ان کا دل کرے گا کہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں سے ہی مومنین سے ہی وہ روشنی لے لیں، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روشنی نہیں ملے گی۔ اس دن پھر روشنی کیسے ہوگی کہ ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، انہیں بالکل روشنی نہیں ملے گی۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں ہی تھے اور شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا۔ ہائی لائٹ کریں اس پورشن کو، تمہیں تمہاری فضول کی تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا۔ آج میری تمنائیں کیا ہیں؟ اپنی ذرا خواہشیں لکھیں، ایک نا لسٹ بنائیں، اور یہ جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ بے شک شیئر کرتے جائیں۔
اینڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ شیئرنگ میں گروپس میں بھی دوں گی، ہماری کیا ہے، ہماری تمنائیں کیا ہیں، میری تمنائیں کیا ہیں، میری خواہشیں کیا ہیں۔ ایک بندہ ذرا اپنی ذات سے سوال کرے میری تمنائیں کیا ہیں، اور تمہیں تو تمہاری فضول تمناؤں نے ہی دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ شیطان نے کہا نہیں ابھی تو تم بہت چھوٹی ہو، ابھی بڑی عمر پڑی ہے تسبیح پکڑنے کے لیے، بڑی عمر پڑی ہے قرآن پکڑنے کے لیے، ابھی کوئی بات نہیں، ابھی چل کرو، ابھی آرام کرو، ابھی دنیا کو دیکھو، ابھی کماؤ، ایک وقت آئے گا تم کر لو گی، ابھی تو بڑا کچھ کرنے والا ہے، تم جو ٹارگٹ ہے نا پہلے وہ اچیو کر لو۔ قرآن تو ادھر ہی، قرآن کہاں جا رہا ہے؟ قرآن تو ہم بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن تو ہم بڑھاپے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اتنی دھوکے میں رہے، الغرض آج تم سے نہ فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کریں، آپ لوگوں میں سے جو چاہتا ہے نا اپنی زندگی سنوار لے وہ اس آیت کو یاد کر لے۔ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کے پوچھ رہے ہیں کیا وہ وقت نہیں آیا؟ کیا تم 27 پارے پڑھ کر اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ نہیں پاتی کہ اب تمہارے دل کی زمین قرآن کے لیے نرم ہو گئی ہو؟ اب اگر تم قرآن کے لیے کوئی فیصلہ کرو، دیکھیے ہم نے 27 پارے پڑھ لیے، گھروں میں کچھ نہیں ہوا نا، ہم نے سن لیے 27 پارے۔ اگر آپ نے سنے، چاہے آپ نے کچن کا کام کرتے سنے اور چاہے آپ نے گھر کا کام کرتے سنے، چاہے آپ نے آرام سکون سے بیٹھ کے یہ رات کو سوتے ہوئے سن لیے نا، کوئی طوفان نہیں آیا گھروں میں، کوئی بدمزگی نہیں ہوئی گھروں میں، تو ارادہ کر لیں کہ اے اللہ جو میں 27 پارے مکمل کر رہی ہوں، اب ذکر الہی، اب تیرا یہ کلام دل میں اتر رہا ہے، اب وہ مزہ آ رہا ہے، اب حق سے میرا دل، میری روح نرم ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب مجھے جما دے، اے اللہ تو اب مجھے اس پہ ثابت قدم رکھنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی ایسا نہیں ہوا، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مردہ دلوں پر جب قرآن کی بارش ہوتی ہے، رمضان المبارک تو وہ بہترین مہینہ ہے جس میں ہمارے دلوں پر قرآن کی بارش بہت کثرت سے ہوتی ہے۔ رمضان کو تو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جب اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں مردہ دل ہے نا تمہارے، مردہ روحیں، ان پر قرآن کی بارش برساؤ، 27 پاروں سے زمین نرم ہو گئی ہے، اب اگر بیج ڈالو گی نا تو پودا بڑا ہرا بھرا نکلے گا۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے والا بنائے کہ ہم اس پہ جم جائیں اور ہم دنیا بھول کر دین کے لیے اپنا آپ وقف کر دیں۔ دنیا بھول کر مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ گھر کے کام چھوڑ دیں کہ میں جی قرآن پڑھوں گی، نہیں، دنیا کے کام کر رہے ہیں، اپنا آرام چھوڑنا ہے، اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات بیان کر دی تاکہ تم سمجھو۔ اللہ کہہ رہا ہے زمین موت کے بعد زندہ ہو جاتی ہے نا تو تمہارے دل بھی اس قرآن سے زندہ ہو جائیں گے، بس تھوڑی سی ایفرٹ کر لو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرضہ دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ہے، ایک کے بدلے 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا۔ رمضان میں تو ویسے ہی بہت بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہداء ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ خوب جان رکھو، ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 20، ہمارے لیے بہت اہم پیغام، کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی طرح معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اسے تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی تو بجز دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کھیل تماشے تکاثر ہے نا، فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اچھا کپڑا پہن کے بتاتے ہیں میں نے فلاں برانڈ کا پہنا، فلاں جوتا برانڈ کا ہے، اور گوچی کے پرس پہنے تو جے ڈاٹ کی شرٹ پہنی، تو ہم نے یہی کام کر دیا ہے، ہم نے لے کے برانڈز کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے کہ میں نے تو فلاں برانڈ سے کم لینا ہی نہیں۔ ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں برانڈ سے کم تو کھانا بھی نہیں کھانا، آپ نے کوئی چیز بھی لانی ہے تو فلاں برانڈ کی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتا، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ آج ہم کراکری لیتے ہیں، آج ہم کپڑے جوتے لیتے ہیں تو
تو ہمارا تکاثر ہی ختم نہیں ہوتا. ہم اٹھا اٹھا کے اپنوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں اتنی مہنگی لائی ہوں. تمہیں پتہ ہے میں کتنے کی لائی ہوں؟ اتنی مہنگی ہے. اور چلو جی جب بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اتنی مہنگی ہے تو پھر ہم یہی بتاتے ہیں تمہیں پتہ ہے میرے کتنے بیٹے ہیں؟ میرے اتنے بیٹے ہیں. بیٹے چاہے آپ کو پوچھتے بھی نہ ہوں. ہم نے یہی سب کچھ کیا ہے. مال، اولاد، فخر، غرور، تکاثر، تفاخر، ہم اسی چکر میں پڑ گئے. ہم نے ایک دوسرے سے اونچا اپنے آپ کو رکھنا یہ ہم نے سمجھ لیا کہ زندگی ہے، حالانکہ زندگی یہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے زندگی تو ختم ہو جائے گی. زندگی کے اتنے ادوار ہیں کہ زندگی نے تم پیدا ہوگے، جوان ہوگے، بوڑھاپے میں آؤ گے اور مر جاؤ گے. تمہاری زندگی تو ختم ہو جائے گی. زندگی مکمل ہونے سے پہلے اللہ کی مغفرت حاصل کر لو، اللہ کو راضی کر لو. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت ایک مچھر سے زیادہ، دنیا کی وقت ایک مچھر سے زیادہ نہیں ہے. آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. ہم نے پڑھا نا سابقون الاولون، اس سے پچھلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو. بھاگو، دوڑو، کوشش کرو، نیکیاں کرو. یہاں بھی آ گیا اپنے مغفرت کی، اپنے رب سے مغفرت کی طرف دوڑ لگا دو. اور اس جنت کی طرف بھی دوڑ لگاؤ جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے. یہ ان کے لیے بنائی گئی جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اور اللہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں. وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ کام اللہ پر بالکل آسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوشہ تقدیر پہلے سے لکھ رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ. اللہ تعالیٰ نے تو زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی سب لوگوں کی، تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں تاکہ تم اپنے رب سے تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو اور نہ وہ عطا کردہ چیز پر اترا جاؤ. اور اترانے والے شیخی خوروں کو تو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ کہہ رہا ہے جو تمہیں ملتا ہے وہ بھی تمہاری تقدیر کا حصہ ہے، جو تم سے چھن جاتا ہے وہ بھی تمہاری تقدیر کا حصہ ہے. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے نہ ملنے والی جو چیز ملے گی اس پہ فخر نہیں کرنا، اور جو کھو جائے گی اس پہ تم نے غم نہیں کرنا، کیونکہ یہ سب اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. جو خود بخل کرے اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دے، سنو جو بھی منہ پھیرے تو اللہ بے نیاز اور حمد و ثنا کا سزاوار ہے. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، خود بھی نہیں دیتے اور دینے بھی نہیں دیتے. یہ جس کو تم نے دیے نا پیسے، یہ تو ڈیزرو نہیں کرتی تھی، اس کو دینے کی کیا ضرورت تھی، نہ دو. اچھا تم فلاں جگہ دیتی ہو نا، نہ دو، انہیں کیا ضرورت ہے. یہ انداز یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل قائم کریں. اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بڑے فائدے ہیں، اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اسی اور اس کے رسولوں کی مدد بن دیکھے کون کرتا ہے. بے شک اللہ قوت والا اور زبردست حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوہے کا خاص طور پر ذکر کیا. آپ دیکھیے جنگی جتنے بھی ہتھیار ہیں لوہے سے بنتے ہیں. چاقو، چھریاں، کینچیاں، تھوڑے، سوئیاں، زراعت، تجارت، ہر ضرورت کا سامان اس میں لوہا استعمال ہوتا ہے. اللہ کہتے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی پھر بھی؟ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کو جاری رکھا. تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر نافرمان رہے. کچھ نے مان لیا، اکثریت جھٹلاتی رہی. آج بھی اگر کچھ قرآن کو مانتے ہیں اور اکثریت جھٹلاتی ہے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ شروع سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے. اس کے بعد اور ہم اکثر اکثریت کو دیکھ کے غلط کام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سارے کر رہے ہیں تو میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا. تو یہاں سے سمجھ لیں کہ راہ ہدایت پہ تھوڑے لوگ چلتے ہیں، صحیح راستے کو تھوڑے لوگ اپناتے ہیں، زیادہ تو دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں. ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا. ہاں، رہبانیت یعنی ترک دنیا تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی. اللہ رہبانیت کا قائل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رہبانیت نہیں پسند کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں 3 صحابہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کی عبادات کے اور معمولات کے مطابق کے بارے میں دریافت فرمایا،
اور جب پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی ہیں اور جاگتے بھی ہیں، روزہ رکھتے بھی ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نیک ہے، ہم تو ان تک کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا میں آج کے بعد ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، اور اسی میں وہ حدیث کے الفاظ ملتے ہیں النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، رہبانیت لوگوں نے ایجاد کر لی اپنے مذاہب میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہبانیت کے سخت خلاف ہے۔ اللہ نے کہا دنیا میں رہو، دنیا کے رشتوں میں رہو، دنیا کی آسائشوں میں رہو، اور پھر مجھے یاد کرو، یہ بات ضروری ہے۔ اور تاکہ تم اپنے سے ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان کا اجر انہیں دیا، ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے۔ یہ کون سا نور ہے؟ نور بصیرت۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور پھر یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارے کا سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اور وہ اسے دے دے، اور اللہ ہی بڑے فضل والا ہے۔ انسان کی اپنی کوئی چوائس نہیں۔ آپ دنیا میں آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا، اس کی مرضی، اس کی منشا کے مطابق ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں اپنی پوری ایفرٹ کرنی ہے، ہمیں اپنی زندگی کا حتی الامکان وقت اللہ کو راضی کرنے میں گزارنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگر سابقون والی کیٹیگری میں جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ڈھیلے ڈھالے بھی رہے اور ہم دائیں ہاتھ والوں میں اصحاب الیمین میں بھی آ گئے تو بھی نہ ہونے سے بہتر ہے، اصحاب الشمال سے تو بہتر ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والا بنائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ تعالیٰ آپ اس قرآن کو میرا دنیا اور آخرت میں ساتھی بنا دیں، میں زندگی اس قرآن کے مطابق جو ہے وہ گزاروں، اور آخرت میں یہی قرآن میری شفاعت کا ذریعہ بنے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔